الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطاهر التهامي سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت شيعتك هم الفائزون صلوات محمد بزرگان ملت ارشاد جناب رسالت مآب جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور ارشاد ہے کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں بڑی مختصر گفتگو ہے ہمارے مشہور نوا خانوں کو سننے کے لیے برادر مولانا قادری صاحب میرے بعد اس کو خطاب کریں گے لہٰذا بہت مختصر لفظوں میں بات کو تمام کرنا ہے یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب تو میرے مولائے کائنات کی کامیابی کے لیے کیا پیش کیا جائے جس کا شیعہ کامیاب جس کا چاہنے والا کامیاب نوح خان کامیاب خطیب کامیاب عزادار کامیاب زائر کامیاب علی والے کامیاب عزیزوں یہ کامیابی ہے شیعت کی ضمانت لی رسول نے لیکن شیعت کی بھی بنیاد ہے کچھ شیعت کی کچھ بنیاد ہے مختصر وقت میں تمام مومنین پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں مولا کی بارگاہ میں پیغام دیتا ہوں شیعہ کامیاب ہے علی کا لیکن علی کا شیعہ ہونے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں بنیاد عقید شیعت ہے ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ فدق یعنی حق جناب زہرا سلام اللہ علیہ تیسرا عقیدہ ہے کربلا یعنی عزائے سرکار سید الشہداء علیہ السلام ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم عزیزوں بارگاہ ابوالفضل عباس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حکم ہوا ہے اس کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے مولا عباس کی ذات گرامی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں فضائل کی وادیوں میں جا کر شب بیداری جس کے لیے آپ آئے ہیں میں اس میں حائل نہیں ہونا چاہتا جتنا وقت بھی ہے اسے غنیمت سمجھیے سعادت سمجھیے مولا عباس کے فضائل کے لیے کیا یہ کم ہے کہ ظرف کو مظروف کو سمجھنے کے لیے ظرف کو سمجھنا پڑتا ہے مظروف کی حیثیت کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے ظرف کو سمجھنا پڑتا ہے کہ جس میں مظروف ہے تو وہ مظروف اتنے ہی بلند ہوگا جتنا بلند ظرف ہوگا مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں کبھی کچھ نہیں مانگا اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب علی کے قبضے قدرت میں ہے علی شب ہجرت سویا یہ ساری کائنات کا اختیار علی کو ملا وہ صاحب کن ہے ساری کائنات اللہ کی مرضی سے چلتی ہے اور مرضی الہی کا ریموٹ علی کے ہاتھ میں ہے پانی علی برساتا ہے حیات علی دیتا ہے زندگی علی دیتا ہے اولاد علی دیتا ہے شہرت علی دیتا ہے قیمت علی دیتا ہے مشکل کشا علی ہے
عزیزان محترم، مولا کائنات نے کچھ مانگا نہیں، اگر مانگا ہے اپنی عبادتوں کے بدلے، اپنی ریاضتوں کے بدلے، اپنی کاوشوں کے بدلے، تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا پھیلا کر باب الحوائج کو مانگا، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کے شرمائیے مت، بہت مختصر گفتگو ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا عباس کو مانگا۔ میں آپ کی خدمت میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس علی نے مانگا، وہ علی کی ذات کو کون سمجھے گا؟ نہ ہم سمجھیں گے نہ آپ سمجھیں گے، لیکن صدقہ ہے علی کے چاہنے والوں کا، ان مداحوں کا۔ مولا علی کا خطیب کرمہ ابن ابی میسم تمار کے صدقے میں، کمیت اسدی فرزدق و دیبل کے صدقے میں ہم کو کچھ عرفان علی یوں ملا کہ اس علی نے عباس کو مانگا کہ وہ علی جو مولود کعبہ ہے، وہ علی جو شہید مسجد کوفہ ہے، وہ علی جو داماد رسول ہے، وہ علی جو شوہر فضول ہے، وہ علی جو صاحب طور ہے، وہ علی جو کتاب مستور ہے، وہ علی جس کی روش زندگی شریعت کا اصول ہے، وہ علی کہ جس کی محبت میں ہر عبادت قبول ہے، وہ علی کہ جس کے بغض میں ہر عبادت فضول ہے، وہ علی کہ جس نے پیشانی آدم پر علم لکھا، وہ علی جس نے کوہ جودی پہ کشتی نوح کو نجات عطا کی، وہ علی کہ جس نے بساط سلیمانی کو ہوا میں رواں کیا، وہ علی کہ جس نے یعقوب کو یوسف سے ملایا، وہ علی کہ جس نے بطن مائی سے یونس کو نکالا، وہ علی جو حلال مشکلات ہے، وہ علی جو مولا کائنات ہے، وہ علی جو یاسب الدین ہے، وہ علی جو مولا قدیر ہے، وہ علی جو شہسوار بدر و احد ہے، وہ علی جو ذمہ دار عقل و خرد ہے، وہ علی تکبیر کہے تو موت ملے، ٹھوکر مارے تو حیات ملے۔ وہ علی جو ٹھوکر مارے تو حیات ملے، وہ علی جو حلال مشکلات ہے، وہ علی جو مولا کائنات ہے، وہ علی جو حق کی میزان ہے، وہ علی جو برہان ہے، وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی جو مولا سلمان ہے۔ عزیزان محترم، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا مولا کون ہے؟ 63 برس کی حیات طیبہ پر جب مختصر طور پر میں نے اپنے مولا کو دیکھنے کے لیے عرفان کے لیے کوشش کی تو یوں نظر آیا، جب ذوالنشیرہ میں دیکھا تو ناصر رسول نظر آیا، بستر ہجرت پہ دیکھا تو رسول نظر آیا، طور پہ دیکھا تو نور نظر آیا، کوہ ابی قبیس پہ دیکھا تو معجزہ نظر آیا، کوہ جودی پہ دیکھا نا خدا نظر آیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگے گا تاریخی، جب عرش منیر کو دیکھا تو اولا نظر آیا، بڑے قدیر کو دیکھا تو مولا نظر آیا۔ حیدری دونوں ہاتھ بلند کرتے، ماشاءاللہ، زندہ باد حیدری۔ عزیزوں، مولا عباس مولا کائنات کے دعاؤں کے ثمر کا نام عباس۔ عباس کو مانگا تھا حسین کے لیے، کربلا کے لیے۔ مولا عباس کو جنگ صفین میں ایک موقع دیا تھا، 80 مار کے بعد خیبر، خندق، احد، جس طرح سے مولا کائنات نے شجاعت کے جوہر دکھائے، مولا عباس کو ایک موقع صفین میں ملا، ایک کو مرحب کی طرح مارا۔ ابن شاسا صفین میں مولا عباس کے مقابلے میں آیا تھا، اس کو مارا مرحب کی طرح۔
اس کے بیٹے کو مارا جو احد میں رسول کو نیزہ مار کے رسول کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس انداز میں مارا، اور ایک بیٹے کو عمر ابن بدھ کی طرح مارا، تو جناب مولا کائنات نے اپنے چاہنے والے اپنے بھائی عبداللہ ابن عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا، بتاؤ تم گواہ ہو کہ نہیں ہے کہ میں نے جیسے بدر میں، جیسے میں نے احد میں اور خندق میں اور خیبر میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، ویسے میرے عباس نے صفین میں 11 سال کے سن میں دکھائے۔ اے مولا کربلا بھی فرات کے کنارے، صفین بھی ہوئی فرات کے کنارے، مولا عباس وہاں بھی، مولا عباس یہاں بھی، شیر کو ترائی پسند ہوتی ہے۔ اب پتا چلا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر جب یہاں پر آئے تھے، لشکر بھاگ کیوں رہا تھا؟ سب کو معلوم تھا علی کی 80 جنگوں کا نظارہ جب 3 حملوں میں دے سکتا ہے، اگر اجازت ملتی تو کربلا بھی خیبر و خندق ہوتے۔ عزیزوں، مولا عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ شب جمعہ اسی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے ایک ذاکر آئے جن کا نام شیخ صالح۔ ہم اور آپ بھی برادر مولانا بلال کاظمی صاحب اور دیگر خطبہ آتے ہیں، محفلات پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو ایک دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اے غریب زہرا، کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، عباس کی بارگاہ میں ایک لوحہ پڑھ لیں، ایک مصائب کی روایت پڑھ لیں مولا حسین کی بارگاہ میں۔ تو شیخ صالح بڑے اچھے خطیب تھے، لہجے میں ان کے بڑا درد تھا، جیسے خبر ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ شیخ مجلس پڑھیے۔ جب میں غفیر ماشاءاللہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے آتے تھے، عربی کے خطیب تھے، انہوں نے مولا عباس کی شہادت پڑھی، کیسے بازو کاٹے گئے، کیسے مولا عباس کہ جس پہ تیر لگے، کیسے مشکیزہ شدہ، کیسے عباس کے سر پہ گرد لگا، مولا عباس گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے، بیان کیا مجمع ڈاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ اور ایک جملہ یاد کر لیجئے، یہاں پر جو مصائب آپ سنیں گے نا، ابھی ماتم کریں گے، نوحہ خانیہ پڑھیں گے، عباس کی قبر کے قریب بیٹھ کر دونوں ہاتھ سلامت ہوتے ہوئے عباس کے مصائب بغیر ماتم کے سن رہے ہو۔ یہ ہاتھ عباس کا صدقہ ہے جو ماتم کے لیے اٹھے، جو مصائب کے لیے۔ عزیزوں، وہ مجلس تمام ہو گئی، آقا ابراہیمی اس وقت یہاں پر امامت فرماتے تھے، انہوں نے بلایا، شابشی دی، حوصلہ بڑھایا، کیا کہنا شیخ بڑے اچھے مصائب پڑھے، تمہارے لہجے میں بڑا درد ہے، لیکن ایک روایت مت پڑھنا، ایک روایت مت پڑھنا۔ کہا شیخ فرمائیں، کہا کہ بازو کاٹے گا یہ پڑھنا، تیر لگا یہ پڑھنا، پورے جسم زخمی تھا پڑھنا، لیکن سر پہ گرز مارا گیا یہ مت پڑھنا۔ کہا روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ روایتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مولا عباس کا قد بہت طویل تھا اور طویل قامت گھوڑے پر بیٹھتے تھے۔ گرز مارنے کا ہنر اور ہے، تیر مارنے کا ہنر اور ہے، خنجر مارنے کا ہنر اور ہے۔ تو عباس کے قریب آ کر کسی کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ عباس کو گرز مارتا، کیونکہ نیزہ دور سے مارا جا سکتا ہے، چھکے تلوار سے دور سے حملہ کیا جا سکتا ہے، دور سے تیر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن گرز کے لیے قریب بھی آنا پڑے گا، اور جس پہ گرز مارے اس کا پستی میں ہونا ضروری، اور جو گرز مارے اس کا بلندی پہ ہونا ضروری۔ مولا عباس کے قریب آنے کی کسی کی ہمت تھی لشکر یزید میں، اور نہ مولا عباس سے کوئی طویل القامت تھا، یہ گرز ممکن نہیں تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، وہ چلے گئے، اب انہوں نے زری پکڑ لی، اے سکینہ کے سکار، اے حسین کے آسرا، اے زینب کے چادر کے ضامن، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بتائیے جب ہم یہ مصائب پڑھتے تھے تو بڑا گریہ ہوتا تھا، اب شیخ نے جو دلیل دی وہ میں آ رہی ہے، اب جب تک مولا عباس آپ نے بتا دیں گے میں آپ کے ذریعے کو نہ چھوڑوں گا۔ لیکن بردار آگے بڑھے، کہا روزہ بند کرنے کا وقت آ گیا، کہا کہ مجھے اس سے جتنی دولت لینا ہو لے لو، مجھے ایک شب کے لیے غازی کے حرم میں چھوڑ دو۔ لیجے قلوب پڑ گیا، روزہ بند کر دیا گیا، اب زری میں دونوں پنجے ڈال کے ایک مرتبہ پکارنا شروع کیا، اے سکا اے سکینہ، اے زینب و کلثوم کی چادر کے ضامن، اے بازو حسین کی قوت، اے علی کی تمنا۔ عزیزانو رو لیجئے، یہ موقع ملا اربعین کے موقع پر مولا عباس کی قبر کے قریب سن رہے مسائل شہادت مولا، تو ایک مرتبہ روتے روتے کش آ گیا، خواب میں دیکھا مولا عباس آئے ہیں، اب مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزانو، آپ نے ایک سے خطبہ سے مسائب سنے ہیں، ایک سے ذاکرین سے سنے ہیں شہادت عباس، لیکن
مولا عباس اپنی شہادت کو بیان کر رہے خواب میں، کیا دیکھا؟ سر سے خون جاری ہے، بازوؤں سے خون جاری ہے، جسم سے خون جاری ہے۔ شیخ صالح نے کہا ارے یہ خون کیسا؟ کہا تم یہی تو پوچھ رہے ہو کہ سر پہ گرز ممکن تھا یا نہیں؟ کہا جو آقا ابراہیم نے کہا وہ بھی صحیح کا دلیل ہے، لیکن میرے گرز لگا۔ تو ایک مرتبہ شیخ صالح نے خواب میں ہاتھ جوڑ کے کہا اے مولا عباس یہ تو بتائیں جب ممکن نہیں تھا تو قریب آ کے گرز کیسے مارا گیا؟ ایک لوہے کا گولا ہوتا ہے دوست، اس میں انگلی سے بڑے بڑے لوہے کے کانٹے ہوتے ہیں، اس میں دو کڑے ہوتے ہیں، وہ پکڑ کے بلندی سے مارا جاتا ہے، تو قریب کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ کہا مولا آیا کیسے؟ کہا جب بازو کٹ گئے، بازو کٹنے کے بعد تیروں سے جسم چھلنی تھا، مشکیزے کو بچا رہا تھا۔ اداکاروں ماتم کرو ماتم کرو، جب تک پورا جسم چھلنی تھا مشکیزہ بچا تھا، میں بچا رہا تھا۔ مصر صاحب نے کہا آئینہ حرملہ، عباس کے مشکیزے کا نشانہ مت لے کیونکہ عباس کی نظر سے میرا تیر زیادہ تیز نہیں ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا عباس کی آنکھوں کا نشانہ لے، زہرانو تیر سنسناتا ہوا چلا، عباس کی آنکھ میں لگا، اس کا خون دوسری آنکھ میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ حق گریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں شیخ یہ بتاؤ تم نے کبھی ریگستان کا سفر کیا ہے؟ کیا مولا میں رہتے ہی عراق میں ہوں، کیا ریگستانی ریگستان ہے؟ کہا تمہارا گھوڑا کبھی رفتار میں ہوا؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کبھی خلاف ہوا چلا گھوڑا؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کبھی ہوا سے اڑ کے ریت کا ذرہ تمہاری آنکھ میں پڑا؟ کہا مولا اکثر پڑتا ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ رفتار کو روکتا ہوں۔